لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سبحان اللہ وكفى بالله شهيدا سبحان اللہ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان اللہ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان اللہ وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ شفیع المذنبین خاتم النبیین سرکار دو عالم شافی محشر ساقی کوثر آمنہ کے لخت جگر حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود بھیجیں تاکہ محفل بابرکت ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے قیصر و کسریٰ کے مڈھیروں کو ہلایا جس نے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سے خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے سبحان اللہ اردو سمجھ کا نہیں اندھی پئی سبحان اللہ سبحان اللہ جی کو سمجھ اندھی پئی ہوا کہ سبحان اللہ گیپ خالی نہ ہو تھوڑے قریب قریب تھے ہم سبحان اللہ مجلس دے آدھار چوئے کے دور دور نہ بہو قریب قریب تھے سبحان اللہ آگو سارے ملتے آگے سبحان پتہ چلے یہ کہ کیوں آگا سبحان اللہ ماشاء اللہ اسپیکر علاوہ ہم بغیر اسپیکر دے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنین صاحب جن کے برکت دے گال سمجھ آوے باواز بلند آکھا سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس یہ اس کے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا نہیں سمجھ نہیں بجو سبحان اللہ ذرا سون والے مانتے باؤ کا پتہ چلے سبحان اللہ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے یہ آواز اونچی بات سبحان اللہ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے مضطرب دشمن مولائے عمر پھرتا ہے اور آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے کیونکہ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے اگر کوئی شرم و حیا پر کتاب لکھے گا اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا چمن چمن کلی کلی ہے چمن چمن کلی کلی ہے وہ تیرا علی وہ میرا علی ہے اور تخت و تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں تخت اور تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں ہم بڑی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر جیا کرتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبب ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبب جب ہم ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں سبحان آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں حسن ادراک کے شمع نہ بجھانا لوگوں کٹ گئے جو ناموس صحابہ کی خاطر گلی کوچوں میں دہراؤ ان کا افسانہ لوگوں سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز استاد العلماء
حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت فیوزہم، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس خوبصورت کانفرنس کو سجانے والے میرے بھائی حضرت مولانا حسنین معاویہ صاحب اور ان کے دیگر تمام ذمہ داران اور تمام ورکروں کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت ان کے علم عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کا اللہ عنہ قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان کرام کے قدر، صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جس کا تذکرہ خلاق عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر دیکھنا ہو تو تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن میں دیکھا جائے گا، کیونکہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر آج کا کوئی آپ کے علاقے کا چودھری یا آپ کے علاقے کا وڈیرا کسی امیدوار کا ساتھ دے دے اور کسی امیدوار کے لیے اعلان کر دے کہ جناب ہم تو فلاں امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں، ساری قوم اس کے مخالف ہو جائے، لیکن اگر وہی امیدوار جیت جائے جس کا ساتھ آپ کے علاقے کے چودھری نے دیا تھا یا وڈیرے نے دیا تھا، کل کو اگر آپ پورے علاقے والے ایک طرف ہوں، وہ چودھری ایک طرف ہو، اس علاقے کے بننے والے ایم این اے یا ایم پی اے کو آپ کہیں جی ہمارا فلاں کام کروا دیں فلاں کام کروا دیں، اور دوسری طرف وہ چودھری کہے جس نے پورے علاقے کی مخالفت اپنے مول لے لی، جس نے اس کے اتحاد پر باتیں سنی، اس کو طرح طرح کے الزامات برداشت کرنے پڑے، لیکن اس کے باوجود یہ اس ایم این اے کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب جیتنے کے بعد چودھری صاحب کوئی بات بھی بولیں گے، وہ ایم این اے پہلے اس چودھری کی بات پر لبیک کہے گا۔ اب آپ ایم این اے سے پوچھو، ایم پی اے سے پوچھو، آخر وجہ کیا ہے؟ پورا علاقہ ایک طرف، چودھری صاحب ایک طرف، وہ ایم این اے کا جواب ہوگا کہ دیکھو جب اتحاد کا وقت آیا تھا، جب باتیں سننے کا وقت آیا تھا، پورے علاقے کی مخالفت اس نے میرے لیے اپنے اوپر لی تھی، اور میرا احساس یہ ہے کہ اب اس کی کوئی بات ہوگی میں اس کو سر خم تسلیم کروں گا۔ یہ تو ایک انسان ہے، لیکن رب تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے ہجرت کی، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، میرے لیے اپنے شہر کو چھوڑا، میرے لیے اپنے کنبے کو چھوڑا، میرے لیے اپنی قوم کو چھوڑا، میرے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑا، میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، پس وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ چھوڑا تو صرف میرے لیے چھوڑا، اس انداز میں چھوڑا کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اگر آج آپ یہاں کی حویلی میں رہتے ہو، آپ نے اپنی کوئی حویلی بنا رکھی ہو، آپ نے اپنا کوئی گھر بنا رکھا ہو، آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر رکھا ہوا ہو، آپ نے نیا فرنیچر بنایا ہو، یا یہ اتحاد کے ماحول میں آپ کی گندم پک چکی ہو، آپ کی فصلیں تیار ہو چکی ہو، لیکن آپ کا محبوب آپ کو حکم کر دے کہ یہ فصلیں چھوڑ دو، تیار فصلیں چھوڑ دو، اپنی حویلی کو چھوڑ دو، اپنے گھر کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، بھلا تم میں کوئی اپنے محبوب کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ تو بات الگ ہے، لیکن پاک پیغمبر کے صحابہ وہ اللہ کی جماعت تھی جسے قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا تھا۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، قرآن بتلاتا ہے اپنی حویلیوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے فرنیچر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، صرف اتنا
نہیں، بلکہ اگر قرآن پڑھو تو مکہ اور مدینہ، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی مستی میں چلے گئے، پھر حکم ملا مدینہ کو چھوڑ دیا، رب کا قرآن بتلاتا ہے 1,44,000 صحابہ کی جماعت تھی مدینہ کے اندر، 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 10,000 صحابہ کی قبریں تو مدینہ کے اندر ہے، باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ قرآن بتلاتا ہے فالذین ہاجروا، انہوں نے چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کو چھوڑ دیا۔ آقا یہ کہاں چل پڑے؟ مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے۔ جب میں نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، جب میں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا رہتا تو مکہ میں تھا، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر افغانستان کے پہاڑوں پر بنی ہوئی ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر کابل میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر جلال آباد میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اندلس کے ساحل پر ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر قسطنطنیہ میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، لیکن قبر اس کی افغانستان کے پہاڑوں پر ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی پنجاب میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی پشاور میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی 4 میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی سکر میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی پنجگور میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی اندلس کے ساحل پر ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی قسطنطنیہ میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی روڈوس کے جزیروں پر ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی افریقہ کے جزیروں میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی روس میں ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، قبر اس کی ہندوستان کے اندر ہے، رہتا تو مدینہ میں تھا، لیکن دنیا کے کونے کونے پر فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کیوں کی؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں گھر کیوں چھوڑا، وطن کیوں چھوڑا، اولاد کو کیوں چھوڑا، مال کو کیوں چھوڑا، اسباب کو کیوں چھوڑا؟ جواب ہے کہ آتا ہے اللہ کا دین لے کر، محبت کا پیغام لے کر، رب کا قرآن لے کر صحابہ دنیا کے 70 جزیروں میں پہنچے، صحابہ نے افریقہ کے جزیروں پر رب کا قرآن پہنچایا ہے، صحابہ نے اندلس کے ساحل پر رب کا قرآن پہنچایا ہے، صحابہ نے آپ کے پاکستان تک رب کا قرآن پہنچایا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا اسلام وہ شجر لگی جس سے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو پھر اس میں بہار۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ۔ فالذین ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، گھر کو چھوڑ دیا۔ رب کا قرآن بتا رہا ہے، صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے سب کچھ تو چھوڑ دیا، آقا کو نہ چھوڑا، انہوں نے سب کچھ تو چھوڑ دیا، لیکن مصطفیٰ کریم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ رب کا قرآن آگے بتلاتا ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا، ان کو دھکے مارے گئے، ان کو مجبور کیا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر ایک صحابی رسول اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ہجرت کرنے لگا، مکہ کو چھوڑنے لگا۔ ابو جہل نے آ کر کہا اے اصحاب محمد، اگر مکہ چھوڑتے ہو، بیوی مکہ کی ہے، مکہ چھوڑتے ہو، بچے مکہ کے ہیں، ایسا کرو اکیلے چلے جاؤ، تنہا تنہا چلے جاؤ، مکہ سے نہ تمہاری بیوی جائے گی نہ تمہاری اولاد جائے گی۔ وہ صحابی باپ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نے پوچھا اے میرے صحابی بڑے پریشان لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے آقا کئی دن ہو گئے بیوی کو نہیں دیکھا، کئی دن ہو گئے اولاد کو نہیں دیکھا، کئی دن ہو گئے بچوں کی یاد ستا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی
چھوڑ آئے ہو؟ بیوی کو مکہ میں چھوڑ آئے ہو، کس کے لیے چھوڑا ہے؟ آقا آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، وطن کو تو نے چھوڑا ہے، اولاد کو تو نے چھوڑا ہے، بیوی کو تو نے چھوڑا ہے، سب کچھ تو نے محمد کے لیے چھوڑا ہے۔ آج محمد بھی اعلان کرتا ہے ساری دنیا رب تیرے قدموں میں ڈال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مل جائے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سارے دی آواز دئی ہوندی ہے، سبحان اللہ، سارے دی آواز دئی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، بابا بولوں گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ یہ لوگ گھروں سے نکال دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ گھروں سے نکالے گئے۔ وَأُوذُوا میرے لیے، فی سبیلی میرے لیے، وَأُوذُوا انہوں نے تکالیف اٹھائی، سب کچھ انہوں نے کیا۔ اللہ فرما رہے صرف میرے لیے، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فالذین ہاجروا، بس جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، اخرجوا من دیارہم، ان پر پریشانیاں آئی، ان پر مصائب آئے۔ آج بے ایمان کالا کہتا ہے ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر ایمان نہیں تھا پھر احد کے میدان میں یہ کٹے کیسے؟ اگر ایمان نہیں تھا بدر کے میدان میں یہ ذبح کیسے ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو چمڑیاں کیسے اتروا دی؟ اگر ایمان نہیں تھا تپتی ہوئی ریت پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو جلتے ہوئے کڑھاؤں میں کیسے ڈالے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو مصعب بن عمیر کی لاش کیوں تڑپائی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا زید بن دسنہ کو مکہ کے چوک پر کیوں پھانسی دی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو جعفر طیار کیوں کٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو عاصم کو کیوں پہاڑ سے گرا دیا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو طارق ابن زید کو پہاڑ سے کیوں گرا دیا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا ان کے بچوں کو کیوں یتیم کر دیا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو ان کی کھوپڑیاں کیوں اتار دی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا ان کے وجود کو کیوں شل کیا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو انہیں مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا وہ خیبر میں کیوں کٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا وہ حنین میں کیوں کٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا وہ یرموک میں کیوں کٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق میں کیوں کٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا 70 صحابہ کیسے شہید ہوئے؟ ایمان نہیں تھا 14 صحابہ کیسے شہید ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا پیر معونہ پر 70 صحابہ کیسے شہید ہوئے؟ ایمان نہیں تھا تو صحابہ پر آزمائش کیوں آئی؟ صحابہ پر پریشانیاں کیوں آئی؟ صحابہ پر مشکلات کیوں آئی؟ اگر ایمان نہیں تھا بیٹیاں کیوں بیوہ ہوئی؟ اگر ایمان نہیں تھا اولاد کیوں یتیم ہوئی؟ اگر ایمان نہیں تھا مائیں بے سہارا کیوں ہوئی تھی؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان بھی تھا، ایمان ایسا تھا اگر قیامت تک کوئی ایمان لانا چاہتا ہے ایمان کے لیے ایڈیل اور نمونہ رب نے صحابہ کی جماعت کو قرار دیا ہے۔ اگر قیامت تک کوئی بھی ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے گا تو صحابہ کی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ بےمان کہتا ہے ایمان، بےمان کہتا ہے ایمان، بابا سے بولو بےمان کہتا ہے ایمان۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ رب کے قرآن نے صحابہ کی جماعت کو قرار دیا۔ سبحان اللہ، آگے رب نے قرآن میں فرمایا
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اوذو کا کیا معنی ہے؟ اوذو ایذا سے آتا ہے. اوذو انہوں نے میرے لیے تکالیف اٹھائی. اوذو ان کی چمڑیاں میرے لیے ادھیڑی گئی. اوذو ان کو دکھ میرے لیے دیے گئے. اوذو ان کو تختہ دار پہ میرے لیے لٹکایا گیا. اوذو ان کے بچے یتیم میرے لیے ہوئے. اوذو ان کی بیویاں میرے لیے بیوہ ہو گئی. اوذو ماؤں نے اپنے بچے میرے لیے قربان کر دیے. اوذو انہوں نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹے تو میرے لیے لیٹے. اوذو ان کو انگاروں پر لٹایا گیا تو میرے لیے لیٹے. اوذو ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو میرے لیے لٹکے. اوذو زید بن دستہ کو مکہ کے چوک پر پھانسی دی گئی، میرے لیے دی گئی. اوذو سمیہ کو بچہ مار کر شہید کیا، میرے لیے شہید ہوئی. اوذو عمار کو تڑپایا گیا، میرے لیے تڑپایا گیا. اوذو یاسر کو تڑپایا گیا، میرے لیے تڑپایا گیا. اوذو سریرہ کی آنکھیں نکالی گئی، میرے لیے نکالی گئی. اوذو صدیق کو مار مار کے بیہوش کر دیا، میرے لیے دیا. اوذو صحابہ نے جانے دی، میرے لیے دی. اوذو صحابہ قربان ہوئے، میرے لیے ہوئے. اللہ ساری تکالیف تیرے لیے اٹھائی ہے. چمڑیاں ادھڑوائی تیرے لیے ادھڑوائی. تختہ دار کو چوما تیرے لیے چوما ہے. پھانسی کے پتوں کو چوما ہے تیرے لیے چوما ہے. چلتے ہوئے کڑاہ میں چلے گئے تیرے لیے چلے گئے. سمندروں میں ڈالے گئے تیرے لیے ڈالے گئے. پہاڑوں سے گرائے گئے تیرے لیے گرائے گئے. اللہ نے تحفہ کیا دے گا، اللہ نے انعام کیا دے گا. رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سب کچھ جنہوں نے میرے لیے اٹھایا ہے میں رب ان سے رضا کا اعلان کرتا ہوں. جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کچھ قربان کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. اللہ نے سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا. آپ سجدے کرو میں سجدے کروں، آپ نماز پڑھو میں نماز پڑھوں. آپ تقوی اپنے اندر پیدا کرو میں اپنے اندر تقوی پیدا کروں. آپ تزکیہ نفس کرو میں تزکیہ نفس کروں. خدا کی قسم صحابہ وہ جماعت ہے. رب نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ایمان کو گانے پوا کے محمد دے صحابہ دے دلوں وچ نقش کر چھوڑیا. سبحان اللہ. آپ محنت کرو رب راضی ہو جائے. رب اعلان کرے میں صحابہ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. سارا مل گیا. سبحان اللہ. رب اعلان کرے میں صحابہ سے راضی ہوں. میں صحابہ سے کالا بےمان تو راضی تھی یا نہ تھی؟ رب سے ہی راضی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہوں نے ساری تکالیف اٹھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ رب خود فرما رہے فی سبیلی. ساری تشریف فرمائے فی سبیلی میرے لیے. آج کا ایم پی چودھری کا بڑا خیال کرتا ہے جناب اس نے مخالفت اٹھائی میرے لیے. رب تو پھر رب ہے نا. رب نے فرمایا انہوں نے سب کچھ اٹھایا میرے لیے. اللہ سرٹیفکیٹ بھی دے دے. اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہدی للعالمین کے اندر بتا دیا جو کتاب قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے اس کتاب مقدس میں قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اللہ صحابہ کی جماعت سے راضی ہو گیا. حضرت کے اذان دی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
احد کا میدان تھا، احد کی لڑائی تھی. مصطفیٰ نے فرمایا عمر بن جموع آپ ایک ٹانگ سے زخمی ہو. لنگڑے تھے، ایک ٹانگ نہیں تھی. آقا نے فرمایا آپ معذور ہو، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے. دراکو تو صحیح، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے. آپ یہاں پر تشریف رکھے، مدینہ میں آپ ہمارے ساتھ مت جائیے. خدا کی قسم اس معذور صحابی کا جذبہ دیکھو. فرمایا آقا میرا پاؤں معذور ہے، میں پاؤں سے لنگڑا تو ضرور ہوں، پاؤں سے معذور تو ضرور ہوں، مگر ایمان میرا بڑا مضبوط ہے، میں بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آج کالا بے ایمان کہتا ہے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، آج دیکھ میں تجھے ایمان دکھاؤں. صحابہ کا ایمان کس پائے کا ایمان تھا؟ وہ لنگڑے صحابی تھے، معذور صحابی تھے. پاک پیغمبر سے فرمایا آقا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آقا نے حضرت عمر کو اپنے ساتھ لے لیا. حضرت عمر جنگ احد میں تشریف لے گئے. حضرت عمر جب جنگ احد میں شہید ہوئے، جب شہادت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن جموع کی لاش کو اٹھاؤ اور اس کو اونٹ پر رکھ دو، مدینہ منورہ لے چلو، اس کو مدینہ منورہ میں دفنایا جائے گا. حضرت عمر بن جموع کی لاش کو جب اٹھایا گیا تو ان کی لاش اٹھتی نہیں ہے، اتنی بھاری ہو گئی. آقا علیہ السلام تو سمجھ گئے. آقا نے ان کے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر پوچھا اے بیٹے بتا کیا آپ کے والد نے آنے سے قبل کوئی دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ بیٹا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والد نے دعا کی تھی، یا اللہ اگر میں میدان احد میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو میرے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا، اللہ مجھے احد کے پہاڑ پر ہی نصیب فرما دینا، جگہ مجھے احد کے پہاڑ پر مل جائے. حضرت عمر بن جموع کو پھر احد کے پہاڑ میں دفنا دیا گیا. عمر بن جموع کا کیا ایمان تھا، یہ تو معذور صحابی تھے. دو صحابی ایسے بھی تھے جو جنگ احد میں جانے لگے، ایک انصاری صحابی تھا، دوسرا مہاجر صحابی تھا. دونوں پہاڑ پر بیٹھ گئے، پہاڑ پر بیٹھ کر دعا کرنے لگے. انصاری صحابی نے دعا کی اور مہاجر صحابی نے آمین کہا. مہاجر صحابی نے دعا کی، انصار صحابی نے آمین کہا. کہ بڑی عجیب دعا تھی. آپ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں اس دعا کو پڑھیں گے.